انشاءاللہ بات کریں گے حضرات علماء سے۔ ایک نعت کا شعر یاد آ گیا ہے کہ اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ اور نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ، نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے۔ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اور حضرات علماء ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کے مستند علماء، کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ جس نے کبھی کچھ وقت بھی دیا وہ گلوبلی ریکگنائز ہوا، اور ماشاءاللہ وہ شخصیات بھی ہیں کہ جنہوں نے عمر ماشاءاللہ اسی پلیٹ فارم کے ساتھ گزاری ہے، جن میں الحاج الحافظ القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ایک بڑا پرومیننٹ نمبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت خیر مقدم ہے آپ کا، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عرصہ دراز سے، گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا حضرت کی خدمات کو بھی، جناب مفتی حسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور تشریف فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام بھی کرتے ہیں، شخصیت بھی بڑی خوبصورت ہے، بہت کمال کے، ہمارے بہت بے تکلف دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا عمران بشیر صاحب ماشاءاللہ پورے عالم اسلام میں چمک رہے ہیں، ماشاءاللہ مختلف ذرائع سے نظر آ رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ اور آج انشاءاللہ یوسف علیہ السلام پہ بات کریں گے۔ حضور آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور مدینہ منورہ سے ایک ہمارے مہمان تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، ایک بنجر زمین کو وہ گل و گلزار بنا دینے والا شہر، وہاں سے جو ایک بار گزر بھی جائے تو بیماریوں سے اسے شفا ملتی ہے، جو وہاں مکین ہے اس کا عالم کیا ہوگا، وہ کیسا خوشبودار ہوگا۔ پیر نعیم اکرم قطب شاہی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و عظمت سے متعلق سب سے پہلے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کو زحمت دوں گا، ذرا ارشاد فرمائیں کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، یہ یوسف علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، آپ کی شان، اس سے اندازہ لگائے کہ قرآن کریم نے جتنی ڈیٹیل میں آپ کے واقعے کو ذکر فرمایا، اتنی ڈیٹیل میں کسی اور کے واقعے کو ذکر نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن نے آپ کا واقعہ بھی اتنا عظیم ہے، اتنا زبردست واقعہ ہے کہ قرآن نے جتنا اس واقعے کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ احسن القصص فرمایا، قصوں میں سب سے بہترین قصہ فرمایا، اس طرح کسی اور کے واقعے کو نہیں فرمایا۔ اس سے آپ کی شان اور رفعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی حیات طیبہ دیکھی جائے تو بظاہر ایک زندگی ہے جو نشیب و افراز کے ساتھ ہے، کہ کبھی آپ پر پریشانی آ رہی ہے، کبھی پریشانی سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پر بھائیوں نے ظلم کیا اور بظاہر ایک کنویں میں آپ کو پھینک دیا گیا، انہوں نے اپنی طرف سے مار دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کنویں میں آپ کو محفوظ نہیں فرمایا، یعنی یہاں پر کنویں میں اتارا جا رہا ہے، اتر رہے ہیں، وہاں جبرائیل کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ میرا بندہ زمین پر نہ آئے، اس سے پہلے اس کو سنبھال لو، پروں کو بچھا دو۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو گیا، اچھا پھر وہاں سے ان کے سوتیلے بھائی دوبارہ آ گئے اور کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا غلام تھا، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ تو بالآخر یوں سمجھ دیں کہ کچھ دراہم میں انہوں نے سودا کیا، وہاں سے ہی پیسے پکڑے اور کہا ٹھیک ہے اس کو ایسی جگہ لے جاؤ، واپس نہیں لانا، اس کی بو کسی کو نہ آئے، اس کی خوشبو کسی کو نہ آئے، بس ایسی جگہ یہ کہیں نظر نہ آئے، یعنی باپ کی نظروں سے دور کرنا چاہنا۔ اچھا کہاں پر وہاں کنویں سے نکلے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، عزیز مصر نے خریدا، گھر پر آئے، پھر وہاں پر آزمائش آئی، پھر جیل میں تشریف لے گئے۔ اچھا جیل میں آپ یہ دیکھیں کہ کئی عرصے رہے
اور بالآخر وہاں سے نکال کر جب وہاں سے نکالا گیا تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد محترم ہیں کہ وہ کتنا عرصہ آپ کی جدائی میں رہے، اور بالآخر جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اتنی شان کے ساتھ دیکھا ہائے ہائے کہ کہاں وہ بچہ کہاں وہ لڑکا، صبر کا انجام۔ جی کہاں اس کے بھائی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کہاں پر یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ، یہ طویل واقعہ جس میں زندگی کے نشیب و افراز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ واقعہ بیان نہیں فرمایا بلکہ گویا کہ آپ کی زندگی کو ہمیں ریڈ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی حیات طیبہ کو پڑھو۔ اس میں کئی سبق ملتے ہیں۔ نمبر ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے بھی اگر ظلم کریں اور آپ اس ظلم کا جواب نہ دو اور صبر اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں کچھ بھی کر لیں آپ کے ساتھ، آپ کی جان کو مال کو کسی حوالے سے نقصان دینے کی کوشش کریں، اگر آپ میں قوت برداشت ہے، صبر ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف چاہنے والے نیچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رفعت عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اور پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی کہ آخر میں آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے آپ سب کو معاف کیا، میں کوئی آپ سے اس کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اور ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ پریشانیاں طویل ہو سکتی ہیں لیکن مشکلات بڑی ہو سکتی ہیں، مصائب و آلام کئی ماہ تک کئی سال تک رہ سکتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کا یہاں پر صبر ہمیں بتاتا ہے کہ صبر اگر ہو تو پھر کئی عرصے بعد بھی خوشیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت خوب، زبردست، ماشاءاللہ۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ایک بات ذہن میں آتی ہے، بس بھائی کو اٹھائیں، کنویں میں ڈال دیں، فروخت کر دیں اور اس سے اتنا حسد کریں۔ بھائی اب بھائی تو مثال 11 ہیں، 12ویں یوسف ہے، اب 12 کے 12 تو اس طرح سے عزیز نہیں ہو سکتے نا باپ کو، کسی کی صلاحیت ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے۔ کیا سگے بھائی نہیں تھے؟ کیا تھا؟ کتنا ظالمانہ سلوک! بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بالکل یہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سگے بھائی نہیں تھے، آپ کے سوتیلے بھائی تھے، یعنی اللاتی بھائی تھے۔ اللاتی بھائی کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو۔ صحیح۔ بنیادی طور پر سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی شادیوں کا جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر تو ہمیں آپ کی 4 شادیوں کا تذکرہ ملتا ہے، 4 ازواج کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کی 4 ازواج تھیں، ایک آپ کی زوجہ تھیں جن کا نام تھا لیا بنت لیان۔ اچھا، جو اس کا ضبط ہے، اس کے ضبط 2 طرح سے کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک ضبط ہے لیا، لام کے نیچے زیر اور یا مخفف ہے، آخر میں الف لام یا الف لیا۔ دوسرا ضبط ہے لیا، ہے وہی لام یا الف، بس ضبط میں یہ ہے کہ لام پہ زبر اور یا مشدد۔ تو لیا بنت لیان یا لیا بنت لیان، ایک زوجہ آپ کی یہ تھیں، یہ آپ کے ماموں کی بیٹی تھیں، ان سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ تو ان سے آپ کے جو ہے وہ 6 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ 6 بیٹے آپ کے ہوئے، روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، زبولون، یشجر، یہ 6 بیٹے آپ کے ان سے تھے۔ پھر آپ کی 2 شادیاں اور تھیں، ایک زلفہ زوجہ تھیں اور ایک جو ہے وہ بلہا تھیں، ان سے 4 بیٹے تھے، دان، نفدالی، جاد، آشر، یہ ہو گئے 10۔ پھر جو ہے وہ جب لیا بنت لیان کا انتقال ہوا تو ان کی بہن راہیل، ان سے نکاح ہوا سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کا، تو ان سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ تو یہ جو ہے حضرت بنیامین سگے بھائی تھے، باقی 10 جو ہے وہ آپ کے سوتیلے بھائی تھے، اللاتی تھے، باپ تو ایک ہی ہیں لیکن والدہ الگ الگ تھی۔ اب رہ گئی بات یہ کہ وہ ظالمانہ سلوک انہوں نے کیا کیوں، اس کی بنیادی وجہ تو حسد تھی۔ اور وہ حسد کیا تھا؟ حسد اس بات پر تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے اور اس کے بعد حضرت بنیامین سے کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں حسد ہوا، غیرت کی وجہ سے حسد لاحق ہوا۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن نے فرمایا ہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کو، حالانکہ ہم عصبہ ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم زیادہ ان کے کام آ سکتے ہیں، مددگار زیادہ ان کے بن سکتے ہیں۔ اور آگے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صراحتاً محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
تو یہ محبت کی وجہ سے، تو چونکہ ان کو محبت زیادہ تھی اس وجہ سے ان کو حسد لاحق ہوا۔ اچھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو محبت کیوں زیادہ تھی سیدنا یوسف علیہ السلام سے؟ ویسے تو اولاد کے مابین جو ہے وہ امتیاز نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اولاد کے ساتھ برابر حسن سلوک کرنا ہوتا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت کیوں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حسن سلوک تو آپ ان سب سے برابر کا ہی فرماتے تھے، کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں۔ قلبی جو محبت ہوتی ہے وہ اختیار میں نہیں ہے، اور اس پہ شریعت کا قلم بھی نہیں ہے، اس کی اللہ نے اجازت بھی دے رکھی ہے، قلب اختیار میں نہیں ہے، کسی سے قلبی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو ظاہری حسن سلوک تھا وہ آپ کا سب سے برابر تھا، لیکن چونکہ قلبی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھی اس وجہ سے ان کو یہ حسد لاحق ہوا۔ قلبی محبت کیوں زیادہ تھی؟ چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، بے وجہ قلبی محبت بھی ان کی بے وجہ نہیں تھی، قلبی میلان بھی، دانائی، بالکل قلبی میلان بھی اس وجہ سے تھا۔ ایک تو ظاہری وجہ یہ تھی کہ جب حضرت راحیل کا انتقال ہوا تو سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین بہت چھوٹے تھے، تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا ان کی کم عمری میں، تو اس وجہ سے آپ ان پہ شفقت زیادہ فرماتے تھے، یہ زیادہ مستحق تھے شفقت کے اور محبت کے، جبکہ باقیوں کی عمر زیادہ تھی، عمر میں زیادہ، یہ بچے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو اللہ کی عطا سے یہ معلوم تھا کہ سیدنا یوسف جو ہے یہ نبی بنیں گے، ان کی نبوت کا بھی آپ کو علم تھا، اور ان کے اندر جو ہدایت اور بصیرت اور حکمت کے جو آثار ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، تو آپ کا ان کی طرف قلبی میلان اس وجہ سے زیادہ تھا، تو وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اب ایک تیسری بات یہ بھی واضح کر دوں کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ ان کے ساتھ سلوک کیا، سلوک تو یہ انہوں نے غلط کیا، یہ سلوک انہوں نے برا کیا، اور اس پر وہ تائب بھی ہوئے۔ انہوں نے خود سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے خطا کی تھی، ہمارے لیے اپنے رب سے استغفار کیجئے، خود قرآن میں اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا سوف استغفر لکم ربی، کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے ان قریب استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے استغفار فرمایا بھی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی ان سے یہ فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کے بعد وہ تائب ہو گئے، اور وہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں۔ ایک قول ان کی نبوت کا بھی ہے، اس لیے میں نے یہ بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ میں فرمایا کہ بہت سے لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو برے انداز سے ذکر کرتے ہیں اور غلط موقع پہ ان کی مثالیں کوٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ناشائستہ کلمات ان کے لیے نہیں بولنے چاہیے، انہوں نے جو کیا اس وقت کیا، اس سے وہ تائب ہو گئے۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں، تو اب اس کے بعد ان کا تذکرہ برے انداز میں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صرف قرآنی واقعہ بیان کرنا، کوئی بات سمجھانا، اس کے لیے تذکرہ کر سکتے ہیں جائز حدود و قیود کے اندر، اس کے علاوہ ویسے ان کو متہم کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب قبلہ دیکھیں، اب یہاں یوسف کو لیا 11 بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں دھکیل دیا، اور بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یوسف کو جو ہے کنویں میں پھینک دیا گیا 11 بھائیوں کی جانب سے۔ 10 بنیامین، ہاں بنیامین تو نہیں تھے، 10 بھائیوں کی طرف سے، جزاک اللہ حضرت اصلاح کے لیے۔ تو 10 کے 10 بھائیوں نے اٹھا کے ایک چھوٹے ننھے شہزادے، مطلب اس کے حسن، میں کہتا ہوں کہ انسان بے حس کتنا ہو جاتا ہے حسد میں، کہ اتنا حسین بچہ کسی کا پرائے کا بھی ہو تو انسان کو پیار آتا ہے، اپنے بھائی کو انہوں نے پھینک دیا، اور اللہ نے پھر اہتمام کیا عزیز مصر کے دربار تک۔ میں چاہتا ہوں اس سفر پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ عزیز مصر کے دربار تک کیسے پہنچے، وہ کیا معاملات رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی نسبتیں ملتی ہیں۔ واہ، تو ہمیں اس واقعے سے اس چیز کو اخذ کرنے کی ضرورت ہے، لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی عطا بقدر مصیبت، بقدر مشقت، جتنی آزمائشیں آتی ہیں اللہ اتنے اس کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بقدر القدی تکتسب المعالی، فرمایا مشقتوں کے بقدر ہی درجات بلند ہوتے ہیں، اور آپ نے خود فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما لم یوذ بہ احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ بے شک۔ یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، اور امام الانبیاء نے بھی خواب دیکھا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اور یہاں کیا دیکھ رہے ہیں انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں جگہ خواب کے اعتبار سے، پھر یہاں مماثلت، یہاں بھائی کیا کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، یا ان کو کہیں پھینک دیا جائے۔
وہاں بھی امام الانبیاء کے ساتھ قوم کیا کر رہی ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مماثلتیں ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنے ہی حالات آتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث یاد آ گئی، پھر میں جو آپ سوال فرما رہے اس طرف آتا ہوں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاقرب فالاقرب فالاقرب، کہ سب سے زیادہ امتحان آزمائشیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پہ، پھر جو جتنا ان کے قریب ہوگا اتنی ہی اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ کے حضور درخواست کریں۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور جا کے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک سے یہ واقعہ ملتا ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، پہلا جھوٹ کہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، رات کے وقت آ رہے ہیں اور جھوٹا رو رہے ہیں، مگر مکر کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور قالوا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، دوسرا جھوٹ یہ بول دیا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہ ہم نے ان کو پھینکا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایک تو عشاء کے وقت بدل کے آئے، پھر روتے ہوئے آئے، اور تیسرا کہ کہا کہ ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا تاکہ ہم تھوڑا سا کھیل کود لیں، فاکلہ الذئب، بیڑیا آ کے ان کو کھا گیا۔ اور خود ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم سچے ہوں گے بھی تب بھی آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ قرآن پاک ساری باتیں بتلا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، لیکن یہ سبق یہاں سے یہ ملتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، نہ کہ جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور پھر کیا ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پہنچایا، اور اللہ نے ان کی توبہ کا ذریعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب جسے محروم کیا اسی نے عطا کیا، اسی نے عطا کیا، جیسے فرما رہے تھے نا کہ ان کے یہ غلطیاں توبہ کرنے سے پہلے کی ہیں۔ جب غلطیاں توبہ اپنی غلطیوں کا اعتراف ہو گیا، پھر اللہ پاک نے ان کو اپنے ولایت کا اور اپنے قرب کا تعلق نصیب فرمایا۔ پھر یہاں سے ایک قافلہ آتا ہے جو ان کو پانی سمجھ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پانی تو تھا نہیں، وہ خشک کنواں تھا جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے کہ نیچے گرنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے بھائی مولانا، کیا بات ہے۔ حضرت قبلہ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے یوسف علیہ السلام سے متعلق انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کی تازگی کے لیے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ آپ کو معلوم چلے کہ صبر کیسے کرنا ہوتا ہے، کنسسٹنسی کسے کہتے ہیں، استقامت سے ڈٹے رہنے کے بعد منزل جب بھی ملتی ہے تو کتنی بڑی ملتی ہے، اور آپ کی منزل آپ کو حیران کر دیتی ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا انعام تیار کیا ہوا تھا۔ آپ تو بس اپنے مصائب سے اور اپنی آزمائشوں سے پریشان ہو گئے، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا انعامات مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان آزمائشوں پر ثابت قدم ہونے کے بعد اللہ آپ کو کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ اور آج ہم نے پھر جانا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے۔ میں قبلہ پیر صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ پیر صاحب، عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے، اس نے دیکھ بھی لیا، سمجھ، اس کے باوجود آپ کو زندان میں ڈال دیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا۔ اس حوالے سے کچھ آگاہی ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ عزیز مصر جو ہے اس بات کو جانتا تھا، اور اس کے باوجود جو ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا۔ دراصل سلسلہ یہ ہے کہ جو جہاں تک جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے ایک چیپٹر ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں چیزوں کو تو ہماری ایمان کی پختگی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ تو اپنی ان ساری چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انا کو مارنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو شخص دنیا کی نظروں میں قصوروار ہو گیا، دنیا جس کو برا بھلا کہنے لگ گئی، اسے میرا رب چن لیتا ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عزت عطا کرتے ہیں، وہ مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ کہ یہی واقعہ حضرت شمس تبریز اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کا بھی ہے، پھر کسی وقت آپ کو میں سناؤں گا اس میں۔
تو اصل مسئلہ سارا یہی تھا کہ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کرنی تھی مصر کی، اور ان کو اس وجہ سے جو ہے کہ اس تکلیف اور اس آزمائش میں ڈالا گیا، اور انہوں نے وہ آزمائش جو ہے وہ اللہ کے فضل و کریم سے بہترین صبر کے ساتھ، اللہ سے شکرانے کے ساتھ انہوں نے اس آزمائش کو جو ہے کہ پورا کیا۔ کتنا بڑا جملہ تھا، یا اللہ میں تیری معصیت پر ترجیح دیتا ہوں قید کو۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے کوئی زیبا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے اس فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر ان کی ایمان کے اس مقام کو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے وہ جو 2 قیدی جو تھے جن کو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر جب وہ رہا ہونے لگے تو ایک سے کہا کہ عزیز مصر کو جا کے میری بے گناہی کا بتانا، تو اچانک تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر رب سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کیوں کہا، مجھے تو میرے رب سے کہنا ہے نا، یہ تو میرے رب نے جو کرنا ہے میرے لیے میرے رب نے کرنا ہے۔ میرے ایمان کا مقام آپ دیکھیں کہ ان کے کہ اللہ پر کس قدر بلیو اور کس قدر ایمان تھا انہوں نے، کہ اللہ سے انہوں نے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام جو ہے کہ آپ کا اس میں مبارک جو ہے تقریباً 27 دفعہ قرآن پاک میں جو ہے آیا ہے، اور آپ جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 251 سال کے بعد جو ہے کہ تشریف لائے آپ جو ہے، اور ہمارے پیارے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پسند کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ان کے ایک وقت آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، الکریم ابن الکریم، ابن الکریم ابن الکریم، ابن الیعقوب ابن الاسحاق ابن الابراہیم۔ آپ نے کہا کہ شرافت، انتہائی شرافت، اور آپ جو ہے کہ بزرگی کے بہت ہی سب بزرگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی تھی۔ اصل بات اگر آپ دیکھیں انبیاء کرام کے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سلسلہ ہے، اللہ پاک اس میں مزید جو ہے ہمارے رؤوف بھائی کو، آپ کو، سب کو اللہ پاک اس میں جو ہے خیر و برکت دے۔ آمین۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے قسم ایک چیز بہت واضح طور پہ دکھائی ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو نہیں چھوڑا، اس نبی کو ذمہ داری کے لیے چنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ مبارک ان کو چھوڑ گئیں، یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد، حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، لیکن رب نے جو ہے کہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے دکھایا ہے اپنی وہ مدد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں اپنے پیاروں کو، اس مدد کا بتایا کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، صرف تم نے جو ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ رہنا ہے، ایمان کی پختگی کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ یہ ہے رب کا عشق، اور بندے کا رب کے ساتھ اور رب کا بندے کے ساتھ عشق۔ کیا بات، کیا بات۔ میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، سبحان اللہ، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے۔ مفتی صاحب قبلہ، انسان معرفت الہی میں جب سفر کرتا ہے تو آزمائشیں تو یقینی ہے، مطلب تقریباً جتنا کچھ پڑھا، پیغمبروں کو پڑھا، اولیاء کو پڑھا، اللہ کے پیاروں کو پڑھا، تو آزمائشیں اور مشکلات، لیکن ان کو اتنی محبت اور اتنے اطمینان اور تبسم کے ساتھ ایکسیپٹ کر لینا، کیونکہ آزمائش کے آنے سے پہلے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے انسان کے، انسان تو اتنا بے یقینی کی کیفیت میں جیتا ہے۔ اس یقین کے بارے میں کیا کہیں گے، اس اعتماد، ان کو اعتماد دلائیں اس امت کو؟ دیکھیں سلمان بھائی، جہاں پر یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کی شان، آپ کی رفعت، آپ کا مقام، مرتبہ بیان کر رہا ہے، جی جی، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، یہ جو آپ کے ساتھ، کیونکہ مکی صورت ہے، یہ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی معاملات ہونے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر پے در پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، اور اللہ دیکھیں مکی صورتوں میں راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو معاذ اللہ ناپاکیاں، اوجڑیاں پھینکی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور یعنی پے در پے تکالیف، پریشانیاں، اور پھر وہ قریبی لوگ جیسے ابو لہب ہے،
وہ آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ابو جہل امت کا فرعون. اس طرح کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب آپ کے لیے کانٹے بچھانے کو تیار تھے, آپ کو تکلیف پہنچانے کو تیار تھے, کہ مطلب موت کی گھاٹ اتار دیں, تکلیف پہنچائیں, زخمی کر دیں, لیکن کوئی پیار سے آنے کو تیار نہیں تھا. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی جو احسن القصص سورہ یوسف میں, کہ یوسف علیہ السلام کو ہر طرف سے تکلیفیں پہنچی ہیں. بچپن سے ہی, لڑکپن سے ہی تکلیفیں پہنچنا شروع ہوئیں, اور اپنوں کی بظاہر بے وفائی ملی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد کرتے کرتے تکلیفیں ہوتے برداشت کرتے آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حالات کو چینج فرمایا اور آپ کو بادشاہت عطا فرمائی. سیم یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سنہ نبوی سے جو آپ کی تکلیفیں پریشانیاں شروع ہوتی ہیں, یہاں تک کہ 5 پھر 6 میں جو ہے وہ ہجرت حبشہ ہوتی. 2 مرتبہ ہجرت حبشہ جو ہے صحابہ نے کی ہے. پھر اس کے بعد ہوتے آپ دیکھیں کہ طائف کا مقام ہے, یہ ہے. پھر شعب ابی طالب کی گھاٹی میں جو ہے وہ 3 سال تک جو ہے وہ آپ پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا. بالآخر حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی ان سے پریشان ہو کر کہ اب یہاں رہا نہیں جا سکتا. ہجرت کی اور ٹھیک 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا, حکمران بن کر تشریف لائے. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مفقود کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا. لیکن کئی سالوں کے بعد حال یہ تھا کہ منگتے یعنی سائلین یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے, اور جس سے سوال کیا جا رہا تھا وہ یوسف علیہ السلام خود تھے, وہ بادشاہ مصر تھا. تو بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہاں تسلی بھی دی. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمیں اس کی اعلیٰ مثال ملتی ہے. اور جس طرح علامہ اقبال ایک مقام پر اور بھی کہا کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی اگر استقامت کا پہاڑ بن جائے, صبر کرے, ہر پریشانی سے جائے, تو اللہ تعالیٰ پھر اسے عطا فرماتا ہے, اور وہ عطا فرماتا ہے جو اوروں کو عطا نہیں فرماتا. کیا بات ہے. آپ نے اقبال کا ذکر کیا اور مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آیا, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, شوکر سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب, فقر جنید و با یزید. مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ, یہ بادشاہ مصر کا دور اب شروع ہو گیا ہے, اور پھر بادشاہ بنا ہے یوسف پیغمبر خدا. تو پھر عدل و انصاف کا عالم کیا ہوگا, صلہ رحمی کا عالم کیا ہوگا, مخلوق کی بادشاہ سے محبت کا عالم کیا ہوگا, کچھ اس کا بھی ذکر فرمائیں نا. اب دیکھیے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تھے تو ظاہری طور پر آپ غلام بن کر آئے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر بادشاہ بنایا, تو اس کے بعد آپ کو شان کیا عطا فرمائی ہے. وہ جو واقعہ ہے جو خواب والا, اور جس کا ذکر خود قرآن میں مجید فرقان حمید کے اندر ہے بھی صحیح, کہ قحط آئے گا, جس کی آپ نے تعبیر بیان کی تھی. جو بادشاہ کو خواب آیا تھا اس کی تعبیر آپ نے بیان کی تھی کہ 7 سال خوشحالی کی اور اگلے 7 سال قحط کے ہوں گے. تو اس دوران جب بادشاہ نے آپ کو انعان سلطنت آپ کے سپرد کی, آپ کو وزیر اعظم بنایا, خزانہ کی کنجیاں ساری آپ کو دیں, خود آپ نے فرمایا تھا نا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو, میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں. اور پھر آپ نے اسٹریٹجی بنائی اور آپ کی اسٹریٹجی کے نتیجے میں بڑا فائدہ بھی ہوا. اب جب قحط آیا تو قحط کے بعد کیا ہوا, لوگ جب غلہ خریدنے کے لیے آئے تو پہلے سال انہوں نے غلہ خریدا ہے اپنے درہم اور دینار دے کر, جو مال تھا وہ دیا سارا, غلہ خریدا سب نے. اس کے بعد اگلی مرتبہ پھر جو قحط تو کہتی ہے نا, وہ غلہ ختم ہو گیا, 1 سال کا راشن تھا, اگلے سال دوبارہ وہ آئے, اب انہوں نے اپنے زیور جواہر دیگر چیزیں دے کر غلہ خریدا. پھر اس کے بعد اگلے سال آئے تو انہوں نے اپنے جانور چوپائے وہ دے کر غلہ خریدا. اس سے اگلے سال انہوں نے اپنے غلام باندیاں کنیزیں وہ دے کر اس کے عوض میں غلہ خریدا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد دے کر اس کے عوض میں غلہ خریدا. اور آخری دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا اور اس کے عوض میں غلہ خریدا, اور 1 سال جو ہے وہ اراضی
ساری جو ان کی پراپرٹی تھی وہ ساری کی ساری دی اور غلہ خریدا. یعنی وہ 7 سال اس طرح گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی ظاہر فرمائی یوسف علیہ السلام پر, ان کی عظمت بھی ظاہر فرمائی اور اپنی عظیم قدرت بھی ظاہر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مصر کو ان کا غلام بنا دیا. وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جب مصر تشریف لائے تھے تو ظاہری طور پر غلام کے روپ میں تھے. اب وہی مصر ہے, سیدنا یوسف علیہ السلام تخت پر جلوہ فروز ہیں اور سارا مصر سارے کا سارا آپ کا غلام ہے. یعنی کیا مرد, کیا عورتیں, کیا بچے, وہ سب آپ کے غلام اور ظاہری طور پر بھی آپ سب کے مالک ہیں. سب کچھ آپ کے پاس آ گیا. یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو غلام تھے یا یہ فلاں کے غلام تھے, فلاں کے غلام تھے. اب سارا مصر خود ان کا غلام ہے. اب ان کے ہاتھ میں سارا نظام آ گیا. اب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی شان دیکھیے, ان کی وہ صلہ رحمی کی جو آپ نے بات کی اور ان کے حسن سلوک کی بات کی اور ان کے عدل اور انصاف کی بات کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, ان سب کو آزاد فرما دیا. اللہ سارے غلام بن گئے لیکن آپ نے سب کو آزاد فرما دیا, اور جو ان کا مال و منال تھا, جو مال و متاع تھا, وہ بھی سارے کا سارا آپ نے ان کو واپس فرما دیا. یعنی آپ نے وہ شان ظاہر فرمائی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ کا ذکر فرمایا تھا تو ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یہ ان کا کرم, یہ ان کی شان, یہ ان کی. اور پھر بھائیوں کے ساتھ بھی جو آپ کا حسن سلوک تھا, بھائیوں کو الگ آپ نے جو نوازا, اور اس کے بعد جو ان کو آپ نے معاف فرمایا, جس کا ذکر پہلے بھی ہم نے کیا کہ جس طرح آپ نے ان کو معاف فرمایا, یہ آپ ہی کا دل تھا, یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا کہ اتنی اذیتیں, اتنی مصیبتیں, یہ اتنی کلفتیں جھیلنے کے بعد بھی آپ نے ان کو معاف فرما دیا, اور آپ نے ان کو بھی اس انعام میں شریک فرمایا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ بھائی, کیا بات ہے مفتی صاحب. ویسے فطرت انسانی کے مخالف بات ہے یہ, مطلب انسان کی فطرت یہ نہیں ہے. میرے سامنے میری کوئی پرانی انیمی آگے کھڑی ہو جائے, یہ جائے کہ ہمارے مزاج میں ہے یہ نرمی کہ چلو یار معاف کر دے, کچھ لوگوں میں ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ بدسلوکی کنویں میں پھینک دیا جاؤں, ستایا جاؤں, مار قتل, اللہ کے نبیوں اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہو جائے, یہ اللہ کے نبیوں کا ہی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. اللہ اکبر. مطلب عقل جو ہے وہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ کالر ہے ہمارے ساتھ, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, آپ کی آواز یہاں نہیں آ رہی آواز. السلام علیکم. ہیلو جی جی بتائیے, ٹی وی بند کر کے بات کریں خاتون, ٹی وی بند کریں نا پلیز, کر دیں نا ٹی وی بند. چلے لائن ہی ڈراپ بند کر دیا آپ نے. مولانا صاحب دیکھیں تبسم آ گیا چہرے پہ. اب ظاہر ہے مولانا اب کیا کریں, بندگان خدا کا روزہ ہے, ہمارا بھی روزہ ہے, کچھ تو ترتیب نکالی جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ جی اللہ کا شکر. کیا سوال ہے جناب؟ کلوی عرض کر رہے ہیں گجرانوالا سے. جی جی ٹھیک ہے, کیا سوال ہے جناب؟ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے چینل پہ یا دوسرے چینل پہ جب رمضان شریف کا یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں جی تو یہ جو عورتیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے تھے؟ میں تو نہیں سمجھا, آواز صحیح نہیں. چلیں بریک کے بعد. نہیں کالر ہے. السلام علیکم. بڑے سوال کیا. السلام علیکم. بڑے سوال دبا دیتے ہیں ذرا یہ لوگ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ جو افطاری کرتے ہیں تو جیسے ناپاک ہوتے ہیں تو افطاری ہو جاتا ہے نہیں؟ کیا کر کے؟ کیا کر کے؟ ناپاکی کی حالت میں سحری کی تو روزہ اختیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سارا سوال ہے بھائی اسد دی ہیں چار سنتا اسد دی ہوندی ہے چار اشاری ہوندی ہیں ٹائم گٹا دو سنتا کے دو پڑھ کے اتحیات پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ عصر کی 4 سنت اور عشاء کی 4 سنتوں میں اتحیات 2 رکعت پہ پوری پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اتحیات کے بعد درود شریف اور وہ پورا پڑھنا پڑے گا یا 2 رکعتوں میں؟ جی اچھا. ہاں تھوڑے سے مشقت کے دن ہے نا, تو اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں کوئی شارٹ کٹ بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ میرے پاس نقد 12 لاکھ روپیہ ہے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک پلیز ہے. میرے سوال کا بھی جواب دینا, کیونکہ میں دکاندار ہوں, دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, اور معذرت کے ساتھ میرا ایک اور سوال ہے. جی بتائیے پوچھیے. مجھے رات کو ایک خواب آیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں چھوٹے بھائی کو بہت زیادہ مار رہا ہوں. پلیز مجھے پتا ہے کہ یہ سیگمنٹ سے ہٹ کر ہے. چلے ہم کوشش کریں گے, آپ کو بتا دیں گے, لیکن خواب اگر آپ کو بتا دیا نا, خوابوں کی کالز اتنی آتی ہیں نا حضرت صاحب کی, پھر ہم خوابوں خیالوں میں رہ جاتے ہیں اور حقیقت سے جو ہے نا نکل جاتے ہیں. ایک کالر بہرحال بتا دیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. پوچھیے. ایک تو میرا بیٹا جاب کرتا ہے, اور جاب کے درمیان وہ ڈیوٹی کے درمیان وہ صرف فرض نماز پڑھ لیتا ہے, فرض نماز نوافل چھوڑ دیتا ہے. جاب ایسی ہے کہ وہ فرض پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سوال کیا تھا؟ اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے بچے نا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, قرآن پاک کا ترجمہ اور تفصیل پڑھ لیتے ہیں, عربی نہیں پڑھتے, تو ان کو ثواب ملے گا اس کا؟ چلیں انشاءاللہ بتاتے ہیں, اور آپ بریک میں بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, بریک کے بعد بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور بریک کے بعد علماء کا سیگمنٹ ہے, انشاءاللہ گفتگو کریں گے مولانا سے اور پیر صاحب سے انشاءاللہ. خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان, آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان, دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان, پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا, اور آتے ہی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا. پوچھیے. میرا ایک بھائی ہے, ہم 2 بھائی ہیں, چھوٹے تھے, ہم والدین فوت ہو گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے, پوچھ لیا نا, ابھی تو پوچھا آپ نے یہ سوال, کتنی بار پوچھو گے میرے پیارے بھائی. چلو ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سر ساڈا سوال ہے, اچھا جی 4 رکعتاں ہوندیاں نے تے عشاء دی 4 رکعت. یہ بھی پوچھا تھا نا, پوچھا آپ نے, ہم نے لکھ لیا ہے سوال آپ کا. اچھا تھوڑا کالز تھوڑا دیں گے, آپ کے سوال کے جواب دیں گے, تھوڑا کالز کو ذرا وقفہ کریں نا, میں مولانا اور حضرت سے بات کروں. قبلہ, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن, اس کے چرچے, اور پھر مطلب اتنی بڑی بڑی آزمائشیں, یہ یقین کب آتا ہے انسان میں کہ وہ مطلب بحیثیت انسان بشر کو تو بڑے بڑی, میں نے کتب میں دیکھا, خطا کا پتلا کہا گیا ہے. پھر خطا ہوتی ہے تو بشر ہوتا ہے, سمجھ رہے, یہ بھی بشر تھے. کیا بات ہے جو انسان کو آدمی کو اللہ کے اتنا قریب کرتی ہے, روشناس کرتی ہے کہ سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اللہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ آج کیسے ممکن ہے اس دور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے الحیاء والایمان قرانا, حیا اور ایمان یہ دونوں چیزیں آپس میں یوں ملی ہوئی ہیں. اذا رفع احدہما رفع الاخر. صحیح. جب دونوں میں سے کوئی ایک چیز اٹھ جائے تو سمجھنے کہ دوسری بھی اٹھ گئی ہے. اس لیے الحیاء شعبۃ من الایمان, خاص طور پہ فرمایا کہ حیا ایمان کا وہ حصہ ہے جو بڑا بنیادی اور بیسک ہے. اگر حیا نہیں, اضافہ تک الحیا ففعل ما شئت, فرمایا اگر حیا نہیں تو پھر جو کچھ چاہے مرضی کرو, تمہارا اسلام سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ سے حیا کا جو حق ہے ویسے حیا کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحی والحمدللہ, ہم اللہ سے حیا کر رہے ہیں, اللہ کا شکر. آپ نے فرمایا نہیں, حیا کا طریقہ یہ ہے فلیحفظ الرأس وما حوا ولیحفظ البطن وما وعا ولیذکر الموت والبلا. حیا کے 3 چیزیں بیان فرمائی کہ سر کو اور سر کے متعلقہ جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں, آنکھیں, کان, زبان, ان کی حفاظت کرنا, سوچ کی حفاظت, اور اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا. وَلْيَذْكُرِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَا, پیٹ کے اندر جو جا رہا ہے وہ حلال جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, پاکیزگی والا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو اللہ نے شرمگاہ اور یہ سارا معاملہ جوڑا ہے اس کی حفاظت.
اور وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت اور موت آ کے سب چیزوں کو بوسیدہ کر دے گی، اس کا تذکرہ کرنا، یہ تین چیزیں اگر ہیں تو حیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اعلیٰ درجے کی حیا عطا فرمائی، پاک دامنی، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے معصوم لوگ ہیں، عصمت پاک دامنی اللہ کی طرف سے طے ہے کہ زلیخا گناہ پر مجبور کر رہی ہیں، انہوں نے عزم اور ارادہ کیا، یہ حکم دیا گیا کہ عزم ارادہ تم کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے دروازے کیسے کھولے وہ میرے آپ کے سامنے، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے ڈرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس بچے نے یہ گواہی دی تھی اس موقع پہ، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، بعد میں بچہ جب بڑا ہوا تو سامنے آیا تو کہا حضرت یوسف سے کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی گواہی دی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ یوسف، اس نے آپ کی گواہی دی تو آپ نے خزانوں کے دروازے کھول دیے، جو میری تابع داری اور فرما برداری پہ آئے گا اور میری وحدانیت کی گواہی دے گا، میں زمین و آسمان کے سارے در اس کے لیے کھول دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ایک بڑا اہم پیغام کہ یوسف علیہ السلام رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ قید کی بجائے وہ ترجیح دے رہے ہیں، باہر رہنے کی بجائے قید کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ساری شان و شوکت سارے معاملات کو چھوڑ کر ادھر، کیوں کہ اللہ کی یہاں ناراضگی ہے اور وہاں اللہ کی رضا ہے، اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور یہ بتا دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ کہیں پر معاملہ ایسا ہو جائے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دینا، لیکن رب کی ناراضگی میں نہ ڈالنا۔ اور جیل میں جا کے ایسا ماحول بنایا، میں آج تمام، چونکہ میرا جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے، اللہ کا واسطہ گزارش کروں گا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں جا کے دعوت کا ماحول بنایا، جو جرائم کی دنیا کے بادشاہ تھے جو لوگ، اللہ نے ان کو وقت کے صالحین میں شمار فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی مثالیں یوسف علیہ السلام کی تقلید کرنے والوں میں ملتی ہیں کہ جیل میں ایک بے قصور اور نیک بخت انسان جب قید ہوا تو اپنے ساتھ نیکوں کا ٹولہ لے کے نکلا، بھائی اس نے وہاں تبلیغ کی، اس نے وہاں تعلیم کی، تدریس کی، اور لوگ ماشاءاللہ معلم بن کے باہر آئے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں، آپ میرا جواب دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نا ایک مسجد ہے، وہاں کوئی عشاء کے وقت میرا چھوٹا بھانجا ہے، وہ نماز پڑھنے جاتا ہے، میں اس کے ساتھ جا کر، میری ٹانگ کا مسئلہ ہے، دیوار پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں جیسے کرسی پہ؟ اچھا، چھوٹا بھانجا جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے تو؟ ہاں، کوئی نہیں جاتا نا وہاں، مرد نماز نہیں پڑھتے، اس لیے مسجد ویران، تو میں وہاں اس کے ساتھ چلی جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی نہیں جاتا، میں چلی جاؤں بچے کے ساتھ، کوئی مرد نہیں جاتا نماز پڑھنے، تو کہہ رہی ہیں ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا؟ ایسی کون سی جگہ ہے؟ مفتی صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بہن سنے ہیلو، ہاں مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی۔ میری بہن، یہ آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ اپنے بھانجے کو سیلری دے سکتی ہیں یا نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا؟ جی کون سی ایسی جگہ ہے، مجھے بتائیں ذرا۔ ہاں، وہاں کوئی مرد نماز پڑھنے نہیں جاتا نا، صرف صبح کی نماز پڑھتے ہیں مرد جو ہیں۔ جی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز صرف پڑھتے ہیں، باقی کی نہیں پڑھتے مرد جو ہیں، بڑے مرد جو ہیں۔ تو آپ کے گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے کہ جو آپ کے بھانجے کے ساتھ چلا جائے؟ ہاں نہیں، کوئی نہیں ہے۔ بھانجا کتنے سال کا ہے؟ جی، بھانجا کتنے سال کا ہے؟ وہ 11.5 سال کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اذان بھی۔ میرا دوسرا سوال سنا ہے؟ جی بتائیے۔ ہاں، دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ اور فطرانہ جو ہے وہ درس میں دیا جا سکتا ہے؟ کہاں پر؟ درس میں؟ ہاں، درس میں صدقہ اور فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ درس میں؟ ہاں، درس جو جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں۔ اچھا، جہاں قرآن پڑھایا جاتا مدرسے میں، درس مدرسے کو کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سارے مدرسوں کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ، ابتدا مدرسوں سے حضرت ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے
بھائی دال کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے، دوسری روٹی بھی نہیں ملتی تھی، اس طرح تعلیم کی ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھیں نا آج یہاں بھی تو پہنچے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے نا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے دو سوال ہیں میرے. جی پوچھیے. جی پہلا سوال یہ ہے، حضرت فلم بنائی گئی ہے، کیا آپ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا کہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ نا ایک فلم بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک، وہ دیکھنا. ٹھیک ہے، بتائیں گے انشاءاللہ، آپ کو بتائیں گے. اچھا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں مطلب بیمار بہت رہتی ہوں. اچھا. میرا نام شناز ہے، میں بیمار بہت رہتی ہوں. ٹھیک ہے جی کوئی سمجھ نہیں آتی بس. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ٹھیک ہے، کوئی سمجھ نہیں، کبھی پتھری ہے، کبھی کچھ ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. بہت علاج اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو عشرہ رحمت میں ہم دعا کرتے ہیں. کال میں لیتا ہوں ذرا 2 منٹ مجھے دینا، ذرا میں حضرت سے میسج لے لوں پیر صاحب سے. پیر صاحب قبلہ کیا پیغام، ایک مختصر پیغام چاہیے مجھے آپ سے. یوسف علیہ السلام کا ہم نے واقعہ. میرا تو پیغام یہی ہے کہ دیکھیں ہم اپنی اولاد کو جب پالتے ہیں تو اس کے لیے ہم دنیا ایک کر دیتے ہیں، ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، خود کم کھاتے ہیں، انہیں زیادہ کھلاتے ہیں، ان کی محبت میں اتنے بہہ جاتے ہیں کہ ان کے غلط کاموں کو بھی ہم بعض اوقات درست قرار دیتے ہیں ہم اس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کہ کہا ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، اور اللہ نے اس پیار اپنے اس پیار کی ویلیویشن کے لیے ایک ماں کو بھیجا نا، 1%، 70 ماں ایک ماں کو بھیجا. اب ایک ماں کی محبت اولاد سے وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری جان نچھاور کر سکتی ہے اولاد کے لیے. اگر گردن بھی کٹانی پڑے تو کٹا جائے گی. اولاد ماں کے لیے بھی کٹا سکتی ہے. مطلب پیار وہ سمجھتے ہیں، اولاد یہی سمجھتی ہے کہ ہمارے پیار یہیں سے شروع ہوا ہے اور یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا پیار یہیں سے شروع ہوا ہے، یہیں پہ ختم ہوا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اور ماں کو ایک جگہ سپریم مقام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن ہو سکتی ہے، اور اگر تم اسے معاف کرو گی تو میں معاف کروں گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کر دیا ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آخر میں ہماری اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے تو یار اس کے کچھ پرسم رب سے پیار کر لیں، رب کی خدمت کر لیں، رب کے احکامات کو بجاور لا لیں جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. تو ہماری زندگی جو ہے کہ ایک اتنی کامیاب زندگی ہم گزار سکیں گے کہ دنیا جو ہے کہ اس کی مثال جو ہے کہ لوگوں کو دے گی. صرف ایک طرف رب سے رجوع کرنا ہے، رب کے نبی کی سنتوں پہ چلنا ہے، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارے سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ سے جب ہم رجوع کریں گے، اللہ سے جب ہم لو لگائیں گے تو پھر رب ہمارے لیے ہر چیز میں آسانیاں پیدا کرے گا. کیا بات. تو میرا صرف یہی ہے سب کے لیے کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کریں. ادب و احترام وہ ہے کہ جو آپ کو آپ کی بہترین منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. بہت خوب پیر صاحب. دیکھیں رب بات یہ ہے کہ ماں ذرا سا بیٹے کو پریشان دیکھتی ہے، ناراضی بھول جاتی ہے، جسے ہم اکثر ناراضگی کہتے ہیں. وہ اپنی ناراضی بھول جاتی ہے، بچے سے راضی ہو جاتی ہے ماں. وہ 70 ماؤں جتنا. وہ کہا تھا نا بابا بلے شاہ نے، اس رب نو منانا اوکھا نہیں، نفل پڑھو رب من جاندہ. اتنا آسان ہے میرے رب کو منانا. تو ذرا سا گریہ کر، ذرا سا اپنی پیشانی رکھ دے، یا رب میں عاجز ہوں، تو میرا معبود ہے، مہربانی کر. کالر ہے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے نا اصلی چار سنتا ہوتی ہے نا غیر مطاف شادیاں ہوتی ہیں 4. سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے بات سنے، میری بات سنے بھائی جان، آپ کا سوال ہم نے لکھ لیا ہے. آپ کتنی بار کریں گے سوال یہ بتا دیں آج، تاکہ ہم تیار رہیں اس کے لیے. آپ نے تیسری چوتھی بار سوال کیا. 5ویں مرتبہ حضرت. 5ویں مرتبہ. اتنی کالز لگی ہوئی ہیں آپ کی، ویسے کالز رہ جاتی ہیں بہت ساری. جی حضرت السلام علیکم. حضرت قسمت کے بھی دھنی ہوتے ہیں، کالز کے رش میں بھیڑ میں انہی کی کال بار بار لگتی ہے. یہ دیکھیں. جی السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے استخارے کا طریقہ معلوم کرنا. آپ ٹی وی کا والیوم تو بند کر کے بات کریں. بہن کیا سوال ہے؟
مجھے استخارے کا صحیح طریقہ معلوم کرنا. استخارے کا صحیح طریقہ بتا دیں ان کو. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میں سوال کرنا تھا کہ میری بہن نے شادی کرنی ہے اور میرے ابو اور بھائی نہیں مان رہے, تو اسی کا بتا. میری بہن نے شادی کرنی ہے, ابو اور بھائی نہیں مان رہے, تو کیا کرنا چاہیے یہ پوچھا آپ نے؟ جی کوئی وظیفہ بتا دیں. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی وظیفہ بتا کہ ابو بھائی بھی مان جائیں, ہاں سب راضی, جگ راضی, رب راضی, ایسا ہو جائے. کیا بات ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو ہلو. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب ایک شارٹ میسج دیجئے ذرا امت مسلمہ کو, آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں. دیکھیں یہ پوری جو سورہ یوسف ہے اور اس میں جو واقعات ہیں, اور اللہ رب العالمین نے اس ایک احسن القصص میں, اس ایک واقعے میں کئی واقعات بیان فرمائے. اس میں سے ایک بیسک چیز یہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, تو ایک تو گناہوں سے بچاتا ہے, اور دوسرا یہ نہیں بولتا کہ میں خود گناہوں سے بچاؤں, وہ کہتا ہے مجھے اللہ رب العالمین نے بچایا. اللہ نے بچایا. بے شک. ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام نے کتنی شاندار بات کہی کہ نفس امارہ تو برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے, مجھے اللہ رب العالمین نے بچایا ہے. تو جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور بچانے کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ میں کچھ بڑا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت کچھ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ اپنی خلوت کو, اپنی جلوت کو ایک جیسا کر لیں. جس نے اپنی تنہائیوں کو اور اپنی جلوتوں کو ایک جیسا کر لیا تو سمجھ جائیں کہ اس کا بیڑا پار ہے. کیوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ آج ہماری جلوتیں تو بہت اچھی ہیں, ہماری خلوتیں اچھی نہیں ہیں. حدیث پاک میں کہ لوگ تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ ان کے جو تنہائیاں ہیں وہ اچھی نہیں ہوں گی. تنہائیوں کو صحیح کر لیں. بہت اچھی بات. ایک شارٹ میسیج آپ بھی دے دیجئے. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی سورہ یوسف میں سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان اللہ نے نقل فرمایا, حکایت فرمایا, جہاں انہوں نے فرمایا تھا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. یہ مایوسی اللہ کی رحمت سے یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے. ہماری کتب کلامیہ جتنی بھی ہیں آپ ان کو اٹھائیں گے, اس میں باقاعدہ یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے الامن من اللہ کفر والیاس من اللہ کفر. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے, اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو قطعی طور پر محفوظ سمجھنا, اللہ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا, یہ بھی کفر ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. تو اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے, خوف و خشیت کا مظاہرہ بھی ہم نے کرنا ہے, بے خوف نہیں ہونا, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا کسی بھی معاملے میں. اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے, رحمان ہے, اس کی رحمتیں عام ہیں. واسعت رحمتی کل شیء. اللہ کی حمد ہو رہی ہے, اللہ کی توحید ہو رہی ہے, کتنا مزہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. توحید بیان ہوتی رہے اور ہم توحید کی مائے کو پیتے رہیں. رخصت خزاں کی ہو کہ ہو آمد بہار کی, مرہون حکم ہے میرے پروردگار کی. لطف و کرم سے اپنے اسے شاد کر دیا, جس نے بھی عاجزانہ روش اختیار کی. ذرے کی کیا مجال ہے سورج کے سامنے, بندے سے حمد کیسے ہو پروردگار کی, بندے سے حمد کیسے ہو. بریک میں اذان عصر براہ راست قاری نعمان نعیمی, ہم نماز